عن عمر رضی اللہ عنہ أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. ابھی آپ لوگ جو سن رہے ہیں یہ حدیث جبرائیل ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، اور صحیح مسلم کے ایک دوسرا نمبر بھی ہے، وہ نمبر 90/3 ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور اس کے بال بالکل کالے تھے اور وہ بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر سفر کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ اجنبی ہے، کوئی ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گئے اور آپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کے بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام کیا ہے؟ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ گواہی دو. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ گواہی ہے، شہادہ ہے. دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دینا. تیسرا ہے وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھنا ہے، مہینے کے روزے رکھنا ہے. وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ بیت اللہ کا حج کریں. اس لیے اللہ کیا بولے؟ حج جو ہے یہ آخری ہے اس میں. اس کے بعد قال صدقت، جبرائیل بولے آپ نے سچ کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے بتا رہے ہیں تو جبرائیل بولے آپ نے سچ کہا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. بڑا عجیب تعجب معلوم ہوا، خود سوال بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے آپ نے سچ کہا. کوئی آدمی اگر نہیں جانتا تو بولتا اچھا ایسا ہے کیا، بولتا. جاننے والا کیا بولتا؟ آپ نے سچ کہا. تو پورے جان بوجھ کر کے انہوں پوچھ رہے ہیں. جبرائیل پورے جانتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ سوال کرنا منع ہے بولے اللہ. اگر سوال کرنا ہے تو تم صدقہ خیرات کر کے سوال کرو. اب فرشتے صحابہ سوال کرنا بند کر دیے، دیکھتے تھے کوئی آ کے سوال کرے تو اچھا رہتا ہو. تو جبرائیل آئے اور خود سوال کرے انسانی شکل میں. لوگاں نہیں پہچانے اس لیے بولے کہ آپ نے سچ کہا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه.
بڑا عجیب معلوم ہوا کہ خود سوال کر رہے اور خود کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الایمان. اب دوسرا سوال کرے جبرائیل، ہمیں بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ایمان کیا ہے پوچھے جبرائیل، تو اللہ کے نبی جواب بتا رہے ہیں، ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کے تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ خیر اور شر دونوں اللہ کے طرف سے لکھا ہوا ہے. کس پہ؟ قدر، تقدیر. تقدیر میں کیا ہے؟ خیر بھی ہے شر بھی ہے. صرف خیر کا مالک نہیں اللہ، شر کا بھی مالک ہے. خیر اور شر دونوں کا مالک ہے. مجوسی یہ کہتے ہیں کہ خیر کا مالک الگ ہے، شر کا مالک الگ ہے. خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے. لیکن ہم مانتے ہیں کہ خیر اور شر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. قال فاخبرنی، قال صدقت. جبرائیل بولے آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. پھر جبرائیل پوچھ رہے ہیں، قال فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں بتاؤ کہ احسان کیا ہے. کسے احسان بولتے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے؟ تم ایسا عبادت کرنا اللہ کا گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اگر اللہ کو دیکھنے کی اتنی جو ہے آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو کیا بولتے؟ احسان. کتنے ہوئے سوالات؟ 3. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اسلام پہ جو عمل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا؟ مسلم ہوتا. ایمان لانے والا کیا ہوتا؟ مومن ہوتا. احسان کے مطابق زندگی گزارنے والا کیا ہوتا؟ محسن ہوتا. سب سے بہتر چیز اس میں کون سا ہے؟ احسان ہے، محسن ہے. جو محسن نہیں ہوتا اس کا ایمان اور اس کا اسلام بیکار ہے. جو محسن ہوتا اس کا ایمان بھی کام ہوتا ہے، اس کا اسلام بھی کام ہوتا ہے. کوئی آدمی صرف اور صرف مسلم ہوتا کچھ کام کا نہیں، کیونکہ مسلم کے ساتھ مومن بھی ہونا ہے. صرف مسلم اور مومن ہوتا، محسن نہیں ہوتا، کچھ کام کا نہیں. اس لیے اللہ کیا بولے؟ فوائل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے خرابی. ہاں، وہ نمازی جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. تو اس لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی بولے اللہ سبحانہ، کیونکہ محسن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں پڑھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. پوچھے یا رسول اللہ شرک اصغر کون سا ہے؟ شرک اصغر ہے ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے. اب کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اب انہوں دیکھتے بول کے کیا کرتے؟ نماز لمبا کرتے. وہ شرک اصغر ہے. کس کے لیے نماز پڑھا؟ وہ شخص کے لیے، وہ آدمی کے لیے نماز پڑھا، اللہ کے لیے نہیں. تو اس لیے وہ محسن نہیں ہو سکتا. تو احسان دوسرا سوال. قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان ہو گیا. قال فاخبرنی عن الساعہ. اب جبرائیل پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اللہ کے نبی بولتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے والے جواب دینے والے سے
کچھ زیادہ نہیں جانتے. اس میں دونوں برابر ہیں, سوال کرنے والے اور بتانے والے دونوں برابر ہیں. کس میں؟ قیامت کب آئے گی. فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن عمارتها. ہمیں بتائیے قیامت کی کچھ نشانیاں. قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعة, بے شک قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. 5 غیب کی چیزیں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غد وما تدري نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتے ہیں. بارش کب ہوگی, کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, اللہ ہی جانتے ہیں. ماں کے رحم میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. کل انسان کو کیا ملنے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے. انسان کس مقام پر کس جگہ پر مرتا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں, اس کے سوا کوئی نہیں جانتے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کی نشانی کے بارے میں, قال ان تلد الامۃ ربتها. ایک ماں اپنے آقا کو جنتی ہے. ایک ماں کس کو جنتی ہے؟ اپنے بیٹے کو نہیں, اپنے اولاد کو نہیں, اپنے آقا مالک کو جنتی ہے. ایسا زمانہ ان قریب آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. آج ہم دیکھتے ہیں مدر سریگیٹ سسٹم, ٹیسٹ ٹیوب بیبی. عورت جنتی ہے اپنے بیٹے کو نہیں, اپنے مالک کو جنتی ہے. ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الوفاة العراة العالة رياء الشاي يتطاولون في البنيان. ننگے پیر, ننگے بدن, ننگے سر, بکریوں کے چرواہا بڑے بڑے عمارتیں کھڑا کریں گے. بڑے بڑے عمارتیں کھڑا کریں گے ایسے لوگ. آج وہی زمانہ ہے جو بکریوں کے چراتے تھے ایک زمانے میں, بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کر رہے ہیں. ثم انطلق فلبثت ملیا. اس کے بعد یہ وہ شخص جو اجنبی تھے چلے گئے اور ہم بیٹھ کے رہ گئے. فلبثت ملیا ثم قال یا عمر. اس کے بعد اللہ کے نبی عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں, عمر, یا عمر, اتدری من السائل. اے عمر آپ جانتے ہیں یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ کون پوچھ رہے؟ اللہ کے نبی. کس کو پوچھ رہے؟ عمر کو پوچھ رہے ہیں. کئی کو پوچھ رہے؟ عمر بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کون با ان سوالاں کرتا ہے, پورے بھی سوالاں بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. سچ بولے آپ بول کے, کون ہے لوگ؟ غور سے دیکھ رہے, نہیں معلوم ہوتا ہے کون کی. اب اللہ کے نبی اس لیے پوچھے, عمر معلوم ہے نا کون؟ اتدری من السائل قلت اللہ ورسول عالم. کیا معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ مجھے اللہ رسول جانتے, مجھے کیا معلوم, وہ دیکھتے ہیں میں کون بول کے. اچھا کیا بولے اللہ کے نبی؟ قال فإنه جبریل. انہوں جبریل ہے جو چلے گئے نا, جبریل ہے. کتنا کام کرے یا رسول اللہ, پہلے بولے تو اچھا رہتا, میں ان کو پکڑ لیتے تو اچھا. جبریل. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. تمہارے پاس دین سکھانے آئے ہیں. کیا سکھانے آئے؟ دین سکھانے آئے. دین کس کا نام ہے؟ اسلام, ایمان, احسان, قیامت. یہ چیز دین ہے. دس از دین. یہ دھرم دین. یہ دین سکھانے آئے ہیں جبرائیل. انہوں جبرائیل تھے. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ دوڑ دوڑ کے باہر جا کے دیکھے انہوں ہے کیا, پکڑ لیں گے بولے, ملتے کیا انہوں, چلے گئے. دیکھیں عمر کو غیب کا علم ہے, عمر رضی اللہ عنہ کو آئے غیب کا علم ہے تو بولتے تھے نا انہوں عمر بول کے. غیب کا علم صرف اللہ کو. عمر رضی اللہ عنہ پہچان سکے اللہ کے رسول کو معلوم انہوں جبرائیل بول کے, جبرائیل بول کے. تو اللہ کے رسول آئے کہیں کو دین سکھانے آئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں ہمیں دین معلوم ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.